الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أحبته الذين اصطفى لا سيما على الشارع المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن استوى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغه رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن کی اصطلاح میں اہل ذکر سے مراد ہیں علماء دین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اگر علم نہیں رکھتے اپنے باتوں کی دریافت کرو. اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں دین کے علم کو کسی قوم کے ساتھ کسی برادری کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا. جیسے کسی دوسرے دین میں آپ دیکھو تو ایک برادری نے اپنے کو مخصوص کر رکھا ہے اپنے دین کے علم کے لیے. اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کسی برادری کو دین کے علم کے لیے خاص کر لیا گیا، ایسا نہیں. اور یہاں جو دین کے جو مختلف مذاہب ہیں، ہر مذہب میں جو مفتابی قول ہے، جس قول کے اوپر فتویٰ دیا گیا ہے اسی پر عمل کرنا ہے. مثلا ایک نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے لیکن اس نماز کے وقت میں جو مستحب وقت ہے وہ کچھ تاخیر سے ہے. ایک بار ایسا ہوا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تھے. مؤذن نے اذان دے دی، آپ بیٹھے رہے، نہ اٹھے. تو تھوڑی دیر میں آ کر کے کہا کہ اذان ہو چکی ہے. آپ کچھ نہیں بولے. آپ انتظار کر رہے تھے کہ مستحب وقت آئے، نماز پڑھیں گے. اگرچہ وقت شروع ہو گیا ہے لیکن مستحب وقت میں پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے. وہ شخص پھر آیا اور اس نے کہا کہ وقت ہو چکا ہے. آپ کو جلال آیا، فرمایا: انظر الی ھذا الکلب یعلمنا السنہ. اس کتے کو دیکھو، ہم کو سنت رسول سکھانے کو آیا. سمجھ گئے؟ بنی عباس، حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، یہ کئی 5 قومیں ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فطرہ حرام ہے. سب سے پہلے بنی علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد. اب ان میں جو فاطمی حضرات ہیں، حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، جو لڑکیوں کی اولاد نہ ہوں بلکہ ان کے باپ حسنی یا حسینی ہوں. ہمارے سنیوں میں انہی کو سید کہا جاتا ہے.
اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت فاطمہ کی اولاد میں جو لڑکیاں ہیں ان کے شوہر اگر دوسرے ہو گئے کہ وہ علوی ہیں، فاطمی نہیں ہیں، عباسی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ہمارے ہاں ان کو سید نہیں کہا جائے گا، وہ شیعہ پیا کوئی کہیں وہ اپنا سمجھیں، تو وہ ہے۔ اور جو فاطمی حضرات کو چھوڑ کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جیسے دوسری بیوی مثلا حضرت محمد ابن حنفیہ، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی خولہ کے بیٹے ہیں، اور ان کی اولاد، ان کو سید نہیں کہا جائے گا، لیکن بحکم سید ہے وہ، ان کے اوپر زکوٰۃ فطرہ ویسے ہی حرام ہوگا۔ تو اسی طریقے سے علوی چاہے وہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں، فاطمی ہو یا غیر فاطمی، عباسی سرکار کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کی اولاد، جعفری حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی، وہ جعفر امام جعفر نہیں، وہ تو خود سید ہیں، وہ تو اولاد میں سے ہیں ہی، یہ جعفر جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی، ان کی اولاد، عقیلی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی عقیل کی اولاد، اور حارث ابن عبد المطلب یہ حضور کے چچا، ان کی اولاد، ان 5 حضرات کے اوپر، 5 قوموں کے اوپر زکوٰۃ فطرہ حرام۔ جو فاطمی ہیں وہ تو سید ہیں، اور جو نہیں ہیں وہ بھی بحکم سادات ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایرانی الاصل ہیں، ایران کے اونچے خاندان کے ہیں، لیکن عربی خاندان کے نہیں۔ نعمان ابن ثابت ابن زید، ان کے دادا جو ہیں وہ وہیں سے چلے ہیں، تو یہ تو عربی تو ہے نہیں۔ اگر ہوتا علم دین کہ نہیں صاحب صرف سید کا حکم چلے یا عربی کا حکم چلے، تو پھر ان کے مقابل تو حضرت امام اعظم کے قول کو تو چلنا نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ اس کو استثناء کہا جاتا ہے، تو انشاءاللہ پڑھا جاتا ہے کبھی صرف برکت حاصل کرنے کے لیے، اور کبھی کہی ہوئی بات کے حکم کو بدلنے کے لیے۔ سمجھ گئے؟ آپ ایسا کریں گے انشاءاللہ، تو اب انشاءاللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں پابند نہیں ہوں، اگر اللہ چاہے۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرکار کے چچا کے بیٹے، ان کی خالہ حضور کی بیویوں میں سے حضرت میمونہ، وہاں پر یہ بچپن سے تھے، حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین، اس بچے کو دین کا فقیہ بنا، لعاب دہن کو ان کے منہ میں ڈالا، بہت بڑے یہ، لیکن ان کا مذہب تھا کہ وہ انشاءاللہ جو حکم کو بدلنے کے لیے ہے وہ بعد میں کہنے سے بھی کام چلے۔ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں، جب خلیفہ منصور کی حکومت تھی، بنی امیہ کے بعد بنی عباس کے خلیفہ حضرات ہوئے، کئی خلیفہ، تو منصور کی حکومت تھی۔ ربی نام کا شخص درباریوں میں تھا جو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ جلتا تھا، اور امام اعظم کا قول یہ ہے کہ تبرک کے لیے، برکت کے لیے جو انشاءاللہ کہا جاتا ہے،
وہ ابھی کہو، گھر پہنچ کر کے کہو، کبھی کہو، لیکن اس لیے کہ جو ابھی ہے اس کے حکم کو بدلنے کے لیے فوراً کہنا پڑے گا، بعد میں کہنے سے نہیں چلے گا۔ تو امام اعظم داخل ہوئے تو ربیع نے کہا یہ ابو حنیفہ آپ کے دادا کے حکم کے خلاف حکم کرتے ہیں۔ کہ وہ کیسے؟ کیونکہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے اولاد میں سے، کہ انہوں نے فرمایا کہ حکم کو بدلنے والا انشاءاللہ بعد میں بھی کہنے سے کام چلے گا، یہ کہتے ہیں نہیں چلے گا، اسی وقت میں کہنا پڑے گا۔ تو خلیفہ منصور نے پوچھا تو حضرت امام اعظم نے فرمایا یہ ربیع کہتا ہے کہ آپ کے رعایا جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے آپ کو خلیفہ اور امیر المومنین تسلیم کیا ہے کہ آپ کے حکم کے اوپر چلیں گے، آپ کے خلاف خروج نہیں کریں گے، بغاوت نہیں کریں گے، آپ کو خلیفہ امیر المومنین مان لیا، ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو بعد میں بغاوت کر جائیں۔ کہ وہ کیسے؟ کہ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، بیعت خلافت کی کہ آپ کو خلیفہ مان لیا، سمعن و طاعتن، آپ جو کہیں گے اس کو سنیں گے، اس کی فرمان برداری کریں گے، اور گھر میں جا کر کے کہہ دیں گے انشاءاللہ، آپ کے دادا کے قول کے مطابق کہہ دیں گے انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ چاہے تو میں پابند ہوں، اور اللہ نے چاہا نہ چاہا کسی کو معلوم نہیں، لہذا جو اس نے کہا تھا وہ پابندی سے نکل گیا۔ اللہ چاہے تو تب، اور اللہ نے چاہا نہ چاہا کسی کو معلوم نہیں، لہذا وہ پابندی سے نکل گیا۔ اس سے اب کل وہ آپ کے خلاف بغاوت کرے اور آپ اس کو پکڑوائیں، کہیں کہ تم نے تو سمعن و طاعتن کہا تھا کہ آپ کے حکم کو سنیں گے اور فرمان برداری کریں گے، اب تم تو کہے گا کہ میں نے تو گھر آ کر کے انشاءاللہ کہہ دیا تھا، یعنی اگر اللہ چاہے تو کیا معلوم اللہ نے چاہا کہ نہیں چاہا، نکل گیا۔ تو اب خلیفہ کی سمجھ میں آ گیا کہ بات کہاں تک، تو کہا اس سے یا ربی ایاک و ابا حنیفہ، آج سے ابو حنیفہ سے بچنا، اس کے خلاف کچھ نہ کہنا۔ اب اس کے بعد جب حضرت امام ابو حنیفہ اور ربیع دونوں باہر نکل کے گئے تو ربیع نے کہا کہ ساعتا فی دمی، یعنی مجھے قتل کروانے کے لیے آپ نے کوشش کی تھی، یعنی خلیفہ کو جلال آ جاتا تو مجھے قتل کروا دیتا۔ تو انہوں نے فرمایا انت البادی و انا المدافع، تم ہو شروع کرنے والے اور میں دفاع کرنے والا۔ دیکھا شرعی معاملے میں کوئی سید صاحب بھی اگر سید کے خلاف کہیں تو ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا، چاہے وہ علوی ہوں، فاطمی ہوں، عباسی ہوں، کچھ نہیں مانا جائے گا۔ جن کو اسلام کے اندر کوئی برادری وغیرہ علم دین کے لیے خاص نہیں ہے، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ اس منصب پر یہ ہیں۔ آج یہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ صاحب وہ فلاں صاحب وہ سید ہیں، وہ فلاں صاحب جو ہیں وہ پیر ہیں، وہ فلاں صاحب فلاں درگاہ کے وہ سجادہ نشین ہیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے شریعت کے معاملے میں؟ قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، جو ہمارے ائمہ کا مفتابی قول ہے، سن 400 صدی ہجری کے بعد ہمارے علماء کا اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ اب ان 4 مذہبوں کو چھوڑ کر کے کوئی 5واں مذہب نہیں ہوگا، جو جس مذہب پر ہے اس مذہب کے مفتابی قول پر اس کو عمل کرنا ہے۔ آپ اس کے خلاف اگر کوئی حکومت اگر اس کے خلاف اگر آپ کو پابند اگر کرے تو کفر، گمراہی وغیرہ اس کو تو نہیں مانا جائے گا۔ اس میں تو وہی ہے جو حکم ہے، جان کو بچانے کے لیے دل میں ایمان کو چھپا کر کے، جان کے جہاں خطرہ ہے جان کا وہاں پر وہ کیا جا سکتا ہے، دوسرے معاملوں میں یہ نہیں۔ آپ حکومت اگر کسی چیز کا پابند بناتی ہے، آپ کو سیدھے یہ کہنا چاہیے کہ حکومت
ایسا کہہ رہی ہے لہذا اس سے بچا جائے، تو اتنا کافی ہے، آپ ایسا نہ کیجیے، اس سے بچا جائے۔ آپ کہو گے کہ اسلام کے اندر یہ حرام ہے، کون ہو آپ کون ہو کہ شریعت کے معاملے میں جس کو قرآن جس کو جائز کہے، حدیث جس کو جائز کہے، اور آپ کہو گے کہ صاحب اسلام کے اندر حرام ہے، اس کی نہیں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، کہ سرکار نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ آپ اسلام کے اندر کسی چیز کو حرام کہنے والے کون ہیں جس کی جو ہے نہیں وارد نہیں ہے؟ اور میں نے بتایا کہ ایک مسلمان نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مستحب وقت کے انتظار میں تھے، اب وہ جو ہے اس کو نہیں سمجھتا تھا کہ وقت ہو گیا، چل کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وقت ہو گیا، تو آپ نے فرمایا انظر الی ھذا الکلب یعلمنا السنہ، کتے کو دیکھو، یہ ہم کو سنت رسول سکھانے کو آیا ہے۔ جو علماء دین جو مفتابی قول کہتے ہیں کسی سید کے کہنے سے شریعت کا حکم نہیں بدل جائے گا، نہ کسی سید کا ٹھیکہ ہے، نہ کسی پیرزادے کا ٹھیکہ ہے، نہ کسی درگاہ کے سجادہ نشین کا ٹھیکہ ہے، نہ کسی عربی کا ٹھیکہ ہے۔ اگر عربی کا ٹھیکہ ہوتا کہ صاحب سعودی عرب میں ایسا ہوتا ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حضرت امام اعظم کا قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیسا نکلا۔ یہاں نہ کسی عربی کے قول کو مانا جائے گا، نہ مکی کا، نہ مدنی کا، نہ سید کا، نہ خانقاہ کے سجادہ نشین کا، نہ کسی درگاہ والے کا، نہ پیر کا، نہ کسی کا، کچھ نہیں۔ جو شریعت کا مطابق قول ہے وہ مانا جائے گا۔ چونکہ مسلم قوم کے پاس علم دین نہیں ہے، اسی لیے یہ سب بدتمیزی اور بدماشی ہو رہی ہے۔ حکومت اگر کسی چیز سے روک رہی ہے، آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حکومت اس سے روک رہی ہے، اس سے بچیے، یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ اسلام کے اندر یہ حرام ہے، جبکہ اسلام کے اندر وہ حلال ہے، اور قرآن اس کو حلال کہے، حدیث اس کو حلال کہے، علماء دین اس کو حلال کہہ کے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کے سید ہونے کی وجہ سے جو ہے شریعت کا حکم بدل جائے گا، یا یہ جہنم کے کتوں کی وجہ سے جو ہے شریعت کا حکم بدل جائے گا؟ نہ کسی سید کے کہنے کی وجہ سے حکم بدل جائے گا، نہ یہ جہنم کے کتوں کی پابندی لگانے کی وجہ سے، پابند تو ہونا ہی پڑے گا، لیکن شریعت کا حکم نہیں بدل جائے گا کہ جو حلال ہے وہ حرام ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب تماشا اس لیے ہو رہا ہے، اسی لیے کہ مسلم قوم کے پاس کوئی علم دین نہیں، علم دین نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اب وہ بیوقوف جو ہے حکومت پکڑ رہی ہے، غالباً پیر ہیں، سجادہ نشین ہیں، سید صاحب ہیں، ان سے سبزی کہلوایا جا رہا ہے۔ تو وہی میرے کہنے کا مطلب، جہاں ایسا موقع آئے گا تو وہاں پابندی بھی کرنا پڑے گی، اور پابندی نہ کر کے مصیبت کو مولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن اس کی وجہ سے شریعت کا حکم نہیں بدلے گا۔ یہ جو حلال ہے اس کو ہم حرام مان جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سید صاحب کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کچھ کرے، سمجھے کہ نہیں؟ سید صاحب شریعت کے خلاف بھی حکم کریں گے تو کچھ نہیں، ان کے پاس نہ دین کا علم ہے، کچھ ہے۔ حکومت ایسے لوگوں کو پکڑتی ہے، اور ایسے لوگ جو ہے وہ حکومت کی چاپلوسی جو ہے وہ سب کرتے ہیں، یہ سب کچھ نہیں۔ دین کو سیکھیے، علماء دین کو، علماء دین ہی آپ کو بتائیں گے ایسا راستہ کہ آپ کفر میں گرفتار نہ ہوں، آپ حرام میں گرفتار نہ ہوں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اپنے کو بچائیے، کس طریقے سے اپنے کو بچانا ہے، یہ بھی بتائیں گے۔ یہ نہیں، نہ تو آپ کو مروا دینا ہے، وہ راستہ بھی نہیں بتانا ہے، اور نہ تو یہ کرنا ہے کہ آپ حرام کو حلال، حلال کو حرام کہیں، اس کی بھی اجازت نہیں دینا ہے۔ یہ حالات اس قسم کے ہیں، بس جو میں نے کہا اس کو سمجھ جائیے۔ وما علیہ الا البلاغ۔